ہم بات کریں گے رسٹ پیتھولوجیز کے بارے میں، شولڈر پیتھولوجیز کے بارے میں، ایلبو پیتھولوجیز کے بارے میں اور ہپ پیتھولوجیز کے بارے میں۔ سب سے پہلے آتے ہیں رسٹ پیتھولوجی۔ اس میں کارپل سنڈروم وہ موسٹ کامن ہوتا ہے، عموماً کلینکل کیسز میں آتا ہے۔ اس میں میڈین نرو کمپریس ہو جاتا ہے اور اس میں تھم، انڈیکس فنگر، مڈل فنگر اور آؤٹر ہاف آف رنگ فنگر، مطلب ہاف آف دا رنگ فنگر آن دا لیفٹ سائڈ عموماً پین جاتا ہے اور نمنس ہوتی ہے، مطلب مریض کہتا ہے کہ جگہ مرجھایا ہوا ہے، اور ٹنگلنگ ہوتی ہے، مطلب جیسے چونٹیاں اس جگہ پہ چھوڑ دی کو برننگ سینسیشن، مطلب جلا ہوا محسوس ہوتا ہے آم پام۔ کہتا ہے کہ رسٹ موومنٹس میں گلے موڑنے میں مجھے تکلیف ہوتا ہے، وہ موومنٹ نہیں کر سکتا، اور سویئر کیسز میں کلمزینس بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ کرتے ہیں وہ فیلن ٹیسٹ ہے، مطلب دونوں ہاتھ اگر ایسے کریں اور اس 1 منٹ کے لیے روک دے تو سمٹمس ریڈیوس ہو جاتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ اور انڈیکس فنگر اور مڈل فنگر، اور وہاں پہ سمٹمس آ جاتے ہیں۔ اور دوسرا ہے ٹینل سائن، اس میں دیکھتے ہیں کلینیشین جو ہے وہ ٹیپ کرتا ہے میڈین نرو کے سائڈ پہ، وہ ٹیپ کرتا ہے اور آگے جاتا ہے اور اس سے سمٹمس پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو الٹرا ساؤنڈ پہ جو ہے وہ میڈین نرو سویلنگ ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور ایم آر آئی ریئر کیسز میں کرتے ہیں، اگر کوئی اسٹرکچر جو ہے وہ خراب ہوا ہو سویئر گیس میں پھر ایم آر آئی کرنا۔ دوسرا ہے ڈیکروینٹینوسائنوائٹس، ریڈیل سائڈ آف دا رسٹ پہ جو ہے وہ پین ہوتا ہے، تم موومنٹ میں مسئلہ ہوتا ہے، اور ریڈیل سٹائلائٹ پہ سویلنگ بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے جو ٹیسٹ کرتے ہیں انکیلسٹن ٹیسٹ اس کے لیے کرتے ہیں، تم کو جو ہے وہ پام میں رکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو سمٹمس پروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی جو ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے جو ہے وہ جب الٹرا ساؤنڈ میں دیکھتے ہیں تو ٹینڈن شیٹ جو ہے اس کی انفلیمیشن، اور ایم آر آئی جو ہے وہ اس میں نہیں کرتا انلیس کے سیویئر اسٹرکچرز۔ اس کی مینجمنٹ یہ ہے کہ تم سپلنٹ لگاتے ہیں، جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ بھی اس کے لیے بیسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ تھیریپی، اور جو ہے وہ آہستہ آہستہ پین پہ کام کرتے ہیں، رینج آف موشن ایکسرسائز اور اس میں جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ تیسرا ہے ٹی ایف سی سی، ٹرائنگولر فائبرو کارٹلیج کمپلیکس فریکچر، یہ آؤٹ اسٹریچ فریکچر ہوتا ہے اور اس میں النر سائڈ پہ پین ہوتا ہے، پرونیشن سپینیشن میں مسئلہ ہوتا ہے، اور آرتھروسکوپی اس کے لیے جو ہے وہ بیسٹ ہے۔ ہمارے آرتھروسکوپی جو ہے اس کے لیے وہ دیکھی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ اور اس لیے ہے کہ پین کنٹرول کیا جائے، اور الٹرا ساؤنڈ کے لیے ڈیٹیلس وغیرہ اس کے لیے جو ہے وہ مینیجیبل ہے۔ چوتھا ہے رسٹ لیگمنٹ انجری یا رسٹ اسپرین، کوئی حادثہ ہو جائے، ٹراما ہو جائے، ریپیٹیو ٹراما ہو جائے تو اس کے لیے رائس پروٹوکول ہے اور آئس تھیریپی ہے 48 گھنٹوں میں، اور سینٹرک اسٹریچنگ، پھر فنکشنل ٹریننگ پروپریوسیپشن آپ نے جو ہے وہ کرنی ہے۔ آخری ہے رسٹ ٹینڈنائٹس، انفلیمیشن آف دا ٹینڈن ہو جاتی ہے ایم آر آئی پہ، along دا ٹینڈن جو ہے وہ انفلیمیشن دیکھی جا سکتی ہے، امیجنگ پہ یہ دکھایا جا سکتا ہے کہ along دا ٹینڈن انفلیمیشن موجود ہے، اور یہ ہے کہ اس کے لیے بھی ایکسرسائز ہے، رائز پروٹوکول اور پین پہ کام کرتے ہیں، اسٹریچنگ اسٹرینتھنگ پروپریوسیپشن۔ تو یہ ایلبو پیتھولوجی پہ آتے ہیں، ٹینس ایلبو، اور ٹینس ایلبو میں جو ہے وہ ایکسٹینسر ٹینڈن جو ہے وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں،
पेन फॉर द लेटरल इपिकॉन्डाइल शुरू हो जाता है, डिस्कम्फर्ट होती है, लेटरल इपिकॉन्डाइल पे टेंडरनेस होती है, मिल्स टेस्ट, वुजन टेस्ट ये उसमें पॉजिटिव होते हैं। और जो है इसमें एक्सटेंशन में और ग्रिपिंग में मसला होता है। तो इसमें जो है एसेंट्रिक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस देनी होती है, स्प्लिंट बात में देनी होती है, और अल्ट्रासाउंड पे जो है वो डिजनरेशन नज़र आती है टेंडन, और MRI पे जो है वो ख़राब नज़र आता है टेंडन, ऐसा लगता है कि ख़राब हुआ है, रप्चर किस्म का कह सकते हैं, बिगाड़ उसमें है। और दूसरा है वो है गोल्फर एल्बो, इसमें मीडियल इपिकॉन्डाइल लेटस साइड पे, मीडियल इपिकॉन्डाइलिटिस उसको बोलते हैं, मीडियल साइड पे इपिकॉन्डाइल वहाँ पे पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, फ्लेक्सर्स पे काम करना है, एसेंट्रिक फ्लेक्सर्स ट्रेनिंग आपने देनी है, फोरआर्म ट्रेनिंग आपने देनी है, इसमें फ्लेक्शन एंड प्रोनेशन में जो है वो मसला होता है। तो आपने जो है एक्टिविटी मॉडिफिकेशन एर्गोनॉमिक्स आपने मरीज को ट्रेन करना होगा। तीसरा है अल्नर नर्व एंट्रैपमेंट, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इसमें जो है मसला होता है, कंप्रेशन नज़र आती है अल्ट्रासाउंड पे, और रात को पेन होता है, रात में स्प्लिंट इसको रिकमेंड करते हैं मरीज को, फिजियोथेरेपी जो है वो स्प्लिंट रिकमेंड करते हैं, और फ्लेक्स पोजीशन में अगर एल्बो हो तो मसला हो, तो फोरआर्म पे काम करते हैं इसमें, और स्ट्रेंथनिंग जो है वो एल्बो एर्गोनॉमिक्स और प्रोप्रियोसेप्शन एक्सेप्शन। अगला है एंडोक्राइन बर्साइटिस, टिप ऑफ द एल्बो पे मसला होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, टेंडरनेस होती है, और सवेर केस में जो है रेडनेस भी होती है। तो अल्ट्रासाउंड पे एस्पायरेशन नोट किया जाता है कि भाई इसमें एस्पायरेशन है कि नहीं, अक्सर जो है केस बहुत सवेर तक भी चला जाता है। तो इसमें जो है वो आइसिंग करते हैं विद इन फर्स्ट 48 आवर्स, कंप्रेशन करते हैं और इनको मोशन एक्सरसाइज करते हैं, और स्प्लिंट वगैरह। शोल्डर पे आते हैं, सबसे पहले जो है वो रोटेटर कफ इंजरी है, इसमें ओवरहेड एक्टिविटी में मसला होता है, एक्सटर्नल रोटेशन में मसला होता है, नाइट पेन होता है, और रोटेटर कफ मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीबिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। और ये होता है कि इसमें आपने जो है आपने रोटेटर कफ की स्ट्रेचिंग करनी होती है, स्ट्रेंथनिंग करनी होती है, पोस्चर पे काम करना होता है, स्कैपुला स्टेबलाइजेशन पे आपने काम करना होता है। दूसरा है फ्रोजन शोल्डर, जिसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। तो को शुगर होता है, उनको भी ये मसला शुरू हो जाता है। और इसमें ये होता है कि अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, इसमें ये होता है कि एक्सट्यूलर थिकनिंग हमें दिखाई देती है, और ये है कि ऑल मूवमेंट्स इसमें मसला होता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, शोल्डर स्टिफ होता है, तो उसमें आपने हल्की सी स्ट्रेचिंग करनी होती है, हीट पैड वगैरह, और आपने जो है कैप्सुलर मोबिलाइजेशन करनी होती है, कैप्सुलर पैटर्न आपने जो है कैप्सूल इन्वॉल्व होता है तो आपने मोबिलाइजेशन उसमें करनी होती है। तीसरा और आखिरी है शोल्डर इम्पिंजमेंट, 60 to 40 लेवल पे अगर उसमें बिगाड़ आ जाए, नई मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, तो शोल्डर इम्पिंजमेंट ये हमें इसमें हमें दिखाई देता है। हाँ, शोल्डर इम्पिंजमेंट में जो है वो जो रोटेटर कफ का टेंडन है वो शोल्डर ब्लेड के अगेंस्ट जो है वो फंस जाता है और एक्रोमियम में, और वहाँ पे जो है वो अलामत हो जाते हैं। वही इसमें स्ट्रेंथिंग करनी होती है शोल्डर की, और पोस्चर कंट्रोल, एर्गोनॉमिक्स इसमें यही है। और हमें इमेजिंग में जो है ट्रैप दिखाई देता है कि टेंडन जो है वो ट्रैप हुआ है, टेंडन का। हिप पैथोलॉजी पे आते हैं, हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेयर एंड टेयर ऑफ द कार्टिलेज, ग्रोइंग पेन इसमें होता है, और मॉर्निंग स्टिफनेस इसमें होती है, और इसमें जो है वो मरीज जो है वो कहता है कि भाई मैं
تکلیف ہے چلیے میں صبح کے وقت عموماً وہ یہ بات کرتا ہے ڈرائنگ پین اس کو ہوتا ہے ایکس رے پہ ہم دیکھتے تو اسپیس جو ہے وہ نیرے کو ہوتا ہے ڈوائنٹس اور ٹریننگ اس کی یہ ہے کہ روٹس پہ کام کرتے ہیں اور موبلٹی ایکسرسائز اسٹرینتھنگ ایکسرسائز اس پہ ہم کام کرتے ہیں. دوسرا ہے ٹروکنٹرک برسائٹس. آؤٹر ہپ پہ پین ہوتا ہے جب سائڈ لائن پہ آپ اس کو لٹاتے ہیں تو اس کو پین ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ آئی ٹی بینڈ کی آپ اسٹریچنگ کرنی ہوتی ہے روٹس کی آپ نے اسٹریچنگ کرنی ہوتی ہے موبلٹی ایکسرسائز آپ نے ریسیپشن. تیسرا ہے نیورو ایسیٹیبولر اس میں گروئن پین ہوتا ہے اور فریکچر اور اس میں جو ہے وہ پروگرام آپ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ اس میں جو ہے آپ نے روٹس پہ کام کرنا ہوتا ہے فلیکچر کو آپ نے اوائڈ کرنا ہوتا ہے کور پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے اسٹرینتھنگ آپ نے کرنی ہوتی. آخری ہے فٹ پہ. تو فٹ پہ آتے ہیں تو فٹ میں پلانٹر فیشیٹس ہے. صبح جو ہے مریض کہتا ہے کہ جب جیسے میں قدم رکھتا ہوں مجھے شدید درد محسوس ہوتا ہے. پلانٹر فیشیا جو ہے وہ ٹینڈر ہوا ہوتا ہے. الٹرا ساؤنڈ پہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی جو پلانٹر فیشیا ہے وہ تھکن ہوا ہے اور اس کی مینجمنٹ یہ ہے کہ پلانٹر فیشیا اسٹریچ اور کاف اسٹریچنگ فٹ آرتھوٹک اور ٹیپنگ کی ضروری. دوسرا ہے وہ اینکل اسپرین ہے تو اس میں جو ہے وہ سویلنگ ہوتی ہے بروزنگ ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ بس 48 آور جو ہے آپ نے آئسنگ کرنی ہوتی ہے. رائس پروٹوکول کمپریشن اور ریگولیشن رائس پروٹوکول ہے وہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. ویٹ بیرنگ میں مسئلہ ہوتا ہے تو شروع میں آپ نے ویٹ بیرنگ لباس نہیں کرنی اور آپ نے جو ہے وہ ایم آر آئی میں جو ہے لیگمنٹ چیئر وہ دیکھا جا سکتا ہے. ایکس رے جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایکس رے تو ریسٹ پروٹوکول آپ نے کرنی ہوتی ہے. پرسیپشن بیلنس اور آپ نے جو ہے وہ اسٹرینتھنگ اسٹریچنگ پین پہ کام کرنا ہے. پھر جو پیسل رینج آف موشن پھر ایکٹیو رینج آف موشن پھر اسٹرینتھنگ پھر فنکشنل ٹریننگ پرسیپشن بیلنس ٹریننگ ایکٹیویٹی موڈیفیکیشن. یہ آپ نے تو یہ تھا آج کا لیکچر. یہ آخری لیکچر تھا ریڈیولوجی کے حوالے سے جو سیریز ہم نے شروع کی. آگے جو سیریز ہوگی وہ ہوگی کارڈیو پلمونری پہ. تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا. دیٹس آل. تھینکس فار واچنگ.